اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں جی رات کو یہ خواب آیا، کوئی اچھا خواب آیا، کوئی ڈرانے والا خواب آیا، کوئی برا خواب آیا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ میں نفسیات پہ انسان کے کیا اثر ہوتا ہے خواب کا، میں اس پہ بات کروں۔ صبح مجھے ایک ای میل موصول ہوئی، آج ڈریمز کے اوپر، خوابوں کے اوپر بات کی جائے۔ میں ای میل پڑھ کے سناتا ہوں پہلے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک موضوع پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بہت دلچسپ بھی ہے اور بڑا اہم ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں جی رات کو یہ خواب آیا، کوئی اچھا خواب آیا، کوئی ڈرانے والا خواب آیا، کوئی برا خواب آیا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب اکثر ڈھونڈتے ہیں کہ تعبیر کس کو آتی ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی مولانا کے پاس۔ ہر ایک سے ویسے بھی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، مگر میں نفسیات پہ انسان کے کیا اثر ہوتا ہے خواب کا، میں اس پہ بات کروں گا۔ سلسلہ کچھ ہوا کہ آج صبح مجھے ایک ای میل موصول ہوئی، وہ ای میل میرے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے خیال ہے کہ چلو آج ڈریمز کے اوپر، خوابوں کے اوپر بات کی جائے۔ میں ای میل پڑھ کے سناتا ہوں پہلے آپ کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فرحان احمد ہے۔ یہ انگلش میں پوری ہے تو اردو میں کر دیتا ہوں، کچھ انگلش میں کر دیتا ہوں۔ میری ایج 40 ہے، میں ایک بینکر ہوں۔ میں کئی سالوں سے ایک روحانی ٹیچر کی تلاش میں تھا، مجھے ایک ملا بھی، مگر میرا وقت اس کے ساتھ بہت قلیل تھا کیونکہ 1 سال کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں کوئی نہ کوئی ٹیچر ملے گا۔ میں نے آپ کو بہت مرتبہ خواب میں دیکھا ہے اور بہت سارے اوکیشن پہ دیکھا ہے۔ میں یہ ڈریمز کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے گائیڈنس بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تاکہ مجھے علم ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی ذرائع کے ذریعے علم پہنچائے۔ اب خواب جو بتا رہے وہ یہ کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، یعنی انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں اور فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں عروج کے ساتھ، اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ میں بھی وہاں موجود ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں اور مراقبہ کر رہا ہوں نور کے اوپر، سبز نور کے اوپر۔ اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے شفا کی طاقت دی ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ گرین روشنی ہے۔ آپ کی فلائٹ مولوی صاحب ڈیلے ہو جاتی کسی وجہ سے، آپ نے جوتے پہنے ہیں مگر اس میں لیسز نہیں ہیں، تو ایک آپ کا شاگرد جو ہے کہیں سے لیس لے کے آ کے آپ کی جوتوں کو میں لیس ڈالتا ہے۔ مجھے آپ نے اس خواب میں بتایا کہ کوئی ولی اللہ ہے اور آپ نے مجھے گلے لگایا۔ دوستو، خواب جب دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے اشارے آتے ہیں، سمبلز آتے ہیں، اور سمبلز کا تعلق آپ کی موجودہ کس جگہ رہتے ہیں، معاشرہ کیا ہے، وہاں کس چیز کو کس چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ مثلا مسلمان کو خواب میں اگر سانپ نظر آئے تو وہ دشمن ہے، مگر اگر ہندو کو نظر آئے تو وہ بھگوان کی ایک شکل ہے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر خواب صحیح نہیں ہوتا، ہر خواب میں اشارہ نہیں ہوتا۔ خوابوں کی ایک تعداد وہ ہے جو اس لیے آپ کو آتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی سٹرگل ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی آپ کی خواہشات ہے جو پوری نہیں ہوئی، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، وہ خواب بھی آپ کو مختلف قسم کے آتے ہیں جو آپ کی اپنی نفسیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک خواب رات کے نصف لیل کو آیا، یعنی رات کے آدھی رات کو آیا، ایک خواب ہے جو صبح کے وقت آیا۔ مگر ٹیکنیکلی ہوتا کیا جب آپ خواب دیکھتے ہیں؟ یہ چارٹ کو دیکھیے، اس چارٹ میں برین فریکوینسی کا یہ چارٹ ہے۔ اس چارٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، جیسے کسی کو پینک اٹیک ہوتا ہے، کسی کو انگزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے، تو اس وقت اس کی برین فریکوینسی اتنی ہائی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گاما۔ پھر ہم عام زندگی میں کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، یا طالب علم جب وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی برین فریکوینسی ہوتی ہے بیٹا۔ یہ ہماری نارمل برین فریکوینسی رینج ہے جب تک ہم بیدار ہیں، یعنی جاگتی ہوئی حالت میں۔ پھر ہمیں جب غنود کی رات کو آتی ہے اور ہم ڈپ کرتے ہیں سلیپ پہ، تو ہماری برین فریکوینسی الفا چلی جاتی ہے، چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔ اور پھر الفا سے نیچے ہے تھیٹا۔ تو الفا اور تھیٹا کے درمیان جب برین فریکوینسی لگ بھگ 4 سے 7 یا ذرا اوپر ذرا نیچے ہوتی ہے، اس کو سائیکلز پر سیکنڈ میں کاؤنٹ کرتے ہیں یا ہرٹز میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اس وقت ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اور خواب جب دیکھتے ہیں ہم تو اس کو کہتے ہیں ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ۔ آپ کے جو آنکھوں کے بالز ہیں نا، وہ ایسے موو کرنا شروع کرتے ہیں جیسے آپ واقعی کچھ دیکھ رہے ہیں، جبکہ خواب کی شکلیں اور خواب کی تصویریں اور خواب کی ویڈیو یا اس حصے میں آتی ہے برین کے۔ اس کے بعد ہم مزید ڈیپ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ڈیپ میں جاتے ہیں تو وہ خواب واش آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کو گہری، اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں۔ بہت ہی گہری سلیپ ہوتی ہے، موت اور زندگی کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔
اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے خواب نہیں آتے. خواب ہر کوئی دیکھتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ خواب دیکھنے کے بعد ڈیلٹا میں چلے گئے اور پھر اوپر آئے تو وہ خواب جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اس لیے صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی خواب نہیں آیا. ہر خواب کا دوران یہ 90 منٹس کا ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس کو ڈریم سائیکل کہتے ہیں. اور کم سے کم 5 مرتبہ آپ اس ڈریم سائیکل سے گزرتے اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو. اب جو بھی خواب آتا ہے اگر اچھا آتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, یعنی آپ کی نفسیات پہ اس کا اثر یہ, آپ نے کسی خواب میں کوئی اچھی جگہ دیکھی, کسی نے آپ کو انعام دیا, کسی نے آپ کو گلے لگایا, کسی نے آپ کی تعریف کی, آپ کا کوئی پیسہ مل گیا آپ کو, تو آپ بڑے خوش ہوتے. ہو سکتا ہے اس خواب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, لیکن نفسیاتی طور پر چونکہ آپ نے رات کو یہ چیز دیکھی ہے تو آپ صبح بڑے کانفیڈنٹلی اٹھتے ہیں, بڑے امید سے اٹھتے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر خواب کوئی برا آ جائے, کوئی ایسا خواب جو نائٹ میئر, ڈراؤنا خواب جس کو کہتے ہیں, یا خواب میں آپ کوئی اور چیز دیکھیں, تو اب آپ کی نفسیات پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے ان سے پوچھا کہ میں رات کو ایک خواب دیکھا اور میں بہت پریشان ہو گئی, اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں آپ کا ایک وجود کا حصہ میری گود میں دیکھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہت اچھا خواب ہے. یہ خواب اس وقت آیا تھا جب امام حسن پیدا نہیں ہوئے تھے. تو سرور کائنات نے کہا کہ بہت جلد امام حسن پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. اب وہ تو نبی تھے, ان کو تو خواب کی تعبیر پتہ تھی. عام آدمی پتہ نہیں ایسا خواب دیکھے تو پریشان ہو جائے کہ والد کو دیکھے گا, والد کے وجود کا ایک حصہ جو کہیں اور ہے, تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا. تو دوستو چند باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. خواب دیکھنا نیچرل ہے, ہماری نفسیات کا حصہ ہے. پورا دن ہم جو مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے, چکھتے, چھوتے, سونگتے ہیں, وہ سارا مواد ہمارے ذہن میں جمع ہوتا ہے, اور جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو سارا فضول مٹیریل ہمارے ذہن سے چلا جاتا ہے. ایک خواب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الہامی خواب, انٹیوٹیو. پاکستان میں زلزلہ آیا تھا کئی سال پہلے, اور ایک خاتون تھی جو ہمارے پاس آتی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بڑی مشہور ٹی وی آرٹسٹ تھی, وہ ڈراموں میں بڑا کام کیا. اس نے مجھے بتایا, ایک دن بیٹھی ہوئی تھی میرے, اس نے کہا کہ زلزلہ آنے سے کچھ دن پہلے میں نے خواب میں پورے زلزلے کا منظر دیکھا ہے. اس کو انٹیوٹیو خواب کہتے ہیں. تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو انٹیوٹیو خواب آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے وہ کبھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا. اس کو تفصیلاً بتانا پڑے گا کہ کس طرح کچھ لوگوں کو سچے خواب, اس کو سچے خواب بھی کہتے ہیں. بس جو بھی خواب آئے یاد رہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی جد و جہد ہے, محنت ہے, کوشش ہے, کابش ہے, پریشانی ہے, خواب اس قسم کے آئیں گے. کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, خواب اس قسم کے آئیں گے. اور ہر خواب پہ بہت زیادہ توجہ مت دیں. اگر کوئی برا خواب آئے صدقہ دے دے, اچھا خواب آئے پھر بھی صدقہ دے دے. صدقہ تو دینا ہی چاہیے, پر خوابوں سے پریشان مت ہو. اب میں آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے ایک ٹیچر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو, مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی خواب نہ ہو. تو خواب کھلی آنکھوں سے بھی دیکھا کریں, کیونکہ وہ جو خواب آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس میں قوت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں, منزل کی طرف پہنچا سکتے ہیں. اور آخری بات, دوسروں کو خواب دکھایا نہ کریں. یعنی آپ خواب دکھاتے نا, یہ لے لو یہ ہو جائے گا, وہ کر لو یہ ہو جائے گا, میرے سے شادی کر لو بہت خوش رہو گی. ایسے خواب مت دکھائیں. آباد رہے, شاد رہے, خوش رہے. پاکستان پائندہ باد.